الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید، فرقان حمید ہر انسان بالخصوص ہر مسلمان کی کامیابی، ترقی، سرفروئی، عزت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے۔ جو شخص بھی قرآن کے مطابق، نبی آخر الزمان کے فرمان کے مطابق عمل کرے گا وہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورۃ بقرہ میں شروع میں ہی ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی۔ اس سورت کو سورۃ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا، کیونکہ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو بنی اسرائیل کا ایک گائے کا واقعہ جو اسی صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وہ موقع مناسبت کے مطابق انشاءاللہ ذکر رہی تو اس کا بھی حال شروع کریں گے، کیونکہ آج ہم سورۃ بقرہ سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جو نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمانے کے بعد، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلی سورت اتری وہ سورۃ بقرہ۔ شان نزول کے اعتبار سے 90 سورتیں اس سے پہلے اتری، یہ 91 سورت ہے، اور موجودہ ترتیب کے مطابق یہ دوسری سورت ہے۔ ویسے پورا قرآن اللہ نے بے شمار اس میں خصوصیات رکھی ہیں، لیکن سورۃ بقرہ ایسی سورت ہے جس میں اللہ نے تمام معاملات بیان فرمائے، توحید اور رسالت، ایمان، یقین، جنت، دوزخ، حساب و کتاب، اس کے علاوہ دنیاوی جو معاملات ہیں، مثلا نکاح، طلاق، قرض، سود، بیع، شراء، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ مضمون کے حساب سے پوری دنیا کو اس نے سمیٹا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد میں ہر سورت کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، ہر اللہ کے کلام کی خصوصیت ہوتی ہے، تو ہمارے اس قرآن کی جو خصوصیت ہے وہ سورۃ بقرہ ہے، اور سورۃ بقرہ کی خصوصیت ایک آیات ہے جو اور کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئی۔ وہ آیات علماء نے فرمایا آیات الکرسی ہے۔ اس سورت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد میں جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے جادو کا علاج، جنات کا علاج ہوتا ہے۔ پڑھ کر مریض کو پلانے سے جتنا بھی بڑا مرض کیوں نہ ہو شفا یاب ہو جاتا ہے۔
تو اس کے شروع میں کیونکہ منافقین یہود کے علماء مدینہ منورہ کے اطراف میں رہائش پذیر تھے کہ نبی آخر زمان مدینہ منورہ میں آئیں گے اور یہیں ہم ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کریں گے، کیونکہ ان کے علماء اور پیشوا تھے، ان سے تحائف لیتے تھے۔ تو جب مدینہ طیبہ یہ لوگ پہنچے، صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ کر ان کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی کہ ہمارے تحفے تحائف بند ہو گئے، اب لوگ مسائل کے لیے صحابہ کرام کے پاس جاتے ہیں یا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہماری طرف کوئی بھی نہیں آتا۔ ان میں سے ایک یہودی عالم تھا، اس نے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے شروع کر دیے کہ جو ہماری تورات، انجیل یا زبور میں جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں ان میں جس کی پیشین گوئی تھی، یہ وہ کتاب نہیں ہے قرآن مجید کے بارے میں، الیاذ باللہ، وہ اور کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے ابتدا میں یہ ارشاد فرما دیا، الف لام میم، یہ ایسے حروف ہیں، حروف مقطعات کہتے ہیں۔ علماء نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ رموز ہیں، یہ راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ جیسے کوئی دوست ایک دوسرے کے ساتھ کوئی راز کی بات رکھتے ہیں، اللہ کے محبوب نے یہ راز نہیں کھولا، واضح اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے۔ الف لام میم را قاف ہا یا عین صاد، یا اس طرح حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا معنی اور مطلب صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ جیسے دنیا میں بھی کچھ لوگ کوڈ ورک رکھتے ہیں، ایسے ہی علماء نے فرمایا یہ کوڈ ہیں جو اللہ کو علم ہے، یہ ممکن ہے اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا ہو راز میں، اللہ کے محبوب نے بھی اس کو راز میں رکھا ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کی پیشین گوئی پہلے کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں اللہ کی طرف سے دی پیغمبروں کو جو صحیفے عطا کیے تھے، جو کتب عطا کیے تھے، جن میں پیشین گوئی بتلایا گیا تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور ان کا جو قرآن ہوگا وہ لاہ عمل ہوگا ساری زندگی کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کے، نہ اس کے معنی میں، نہ اس کے مطلب میں، نہ اس کے حروف میں، یعنی زبر زیر پیش میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو یہ شک سے پاک، کیونکہ انسان کا ایمان کمزور کرنے کے لیے شک ڈالا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے بھی دعا مانگی کہ اللہ مجھے شک سے بچا، پھر فرمایا شرک سے بچا اور برے اخلاق سے بچا۔ سب سے پہلے جو دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے شک سے بچا، تو یہ شک انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر اعمال میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ جب ایمان مکمل ہوتا ہے تو پھر اعمال میں پختگی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اگر خیالات آ جائیں، دنیا کا کوئی خیال آ جائے، تو چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ کلا آدمی ہو، کلا انسان ہو، مرد ہو، عورت ہو، جب نماز میں خیال آتا ہے تو پھر اکثر اوقات نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہیں کہ میں نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں۔
یہ اس وقت آتا ہے جب خیالات آتے ہیں. تو خیالات اس وقت ہوتے ہیں جب ایمان میں پختگی نہیں ہوتی. جب ایمان میں پختگی ہوتی ہے تو پھر نماز ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگلے جملے میں بہت بڑا مسئلہ حل فرما دیا، ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں شک نہیں، یہی ہدایت دے گی متقین یعنی خوف خدا رکھنے والے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہے، جن کو اپنے حساب و کتاب پر پورا اعتماد ہے، یہ لوگ ہدایت پائیں. ہدایت کامیابی کو کہتے ہیں، منزل مقصود پر پہنچنے کو ہدایت کہتے ہیں. تو یہ ہدایت منزل مقصود کون سی؟ یعنی جنت والی، اللہ کے سامنے پیش ہونا. جب تک خوف خدا نہیں ہوگا، تقوی نہیں ہوگا، اس وقت تک ہدایت تام ممکن نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے کعب مجھے بتا تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، کبھی آپ کانٹوں والے درخت، کانٹوں والی جگہ سے گزرے؟ ہاں. تو پوچھا کیسے گزرے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہوں. تو وہی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، امیر المومنین یہی تقوی ہے. جیسے کانٹوں والی جگہ سے اپنے کپڑے سمیٹ کے احتیاط کے ساتھ کہ کہیں کپڑا اٹک نہ جائے، کہیں کپڑا پھٹ نہ جائے، کہیں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، یہی تقوی ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے محبوب کا اتنا خوف رکھے کہ ہر مشکوک چیز سے بھی پرہیز کرے. ایک تو اللہ اور اس کے رسول نے جن کی صراحت ممانعت فرمائی اس سے بچے. اس کے علاوہ جس میں تھوڑا سا شک بھی ہو جائے تو ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے. اسی کا نام تقوی، اور یہی تقوی والے لوگ ہی کامیاب ہیں. تو دوستو، اللہ رب العزت نے اس سورت میں اسی ابتدائی آیات مبارکہ میں 5 آیاتیں ایمان والوں کے لیے بیان فرمائی، ایمان والوں کی شان بیان فرمائی. جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے ان کے بارے میں 5 آیاتیں اللہ رب العزت نے اتاری، اور 2 آیات ان لوگوں کے بارے میں جو کلم کلا دین اسلام، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان، ظاہراً باطناً کھل کے انہوں نے مخالفت شروع کی، اور وہ گروہ منافقین تھے جو حد سے گزر کر کفر کی حد میں پہنچ گئے. تو کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے 2 آیاتیں اتاری، اور ان منافقین کے لیے جو ظاہراً مسلمان کہلاتے، اندر میں ان کے بغض اور عناد تھا، اندر میں وہ کڑن تھی، دل سے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ رہتے، اندر ہی اندر جلتے اڑتے رہتے، اور جو بات مسلمانوں سے سنتے اپنے ان رشتہ داروں، ان حواریوں کو جا کے بتاتے. ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے 13 آیات مبارکہ اتاری. 13 آیات، ایمان والوں کے لیے 5، کافروں کے لیے 2، اور منافقین جو سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں ان کے لیے 13 آیات اتاری. انشاءاللہ زندگی باقی تو
ان کے بارے میں اگلے بیان میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا۔ اللہ میری آپ کی سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اپنے دین پہ چلنا آسان فرمائے، اپنے محبوب کا پکا سچا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔